3 صدیوں کا جہد مسلسل تھا، جس کے بعد 14 اگست کو پاکستان کی شکل میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں رنگ لائیں اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کے پس منظر میں جو صدیوں کی محنت اور صدیوں کا جہاد تھا اور صدیوں کی جد و جہد تھی، وہ ہمارے صوفیوں نے، ہمارے ولیوں نے، ہمارے علماء و مشائخ نے اس کو عبادت سمجھ کے اس میں حصہ لیا، عبادت سمجھ کے دن رات کام کرتے رہے۔ وہ رات تہجد گزار ہمارے اللہ کے ولی، انہوں نے عبادت سمجھ کے اس عظیم تحریک کے جلسے کیے، اس کے جلوسوں میں شامل ہوئے اور بر صغیر کے چپے چپے کو بیدار کیا، جس کے نتیجے میں ایک ملک بنا جسے ہم مدینہ شریف کے بعد مدینہ شریف کا عکس جمیل کہہ سکتے ہیں، کہ جو نظریہ مدینہ شریف کی سٹیٹ کا تھا، اس نظریے پہ جو ملک بنا وہ پاکستان ہے۔ اور کتنے عظیم لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے اس فلسفے کو سیراب کرنے کے لیے اپنا خون دیا، جو فلسفہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ یہ نظریہ جو امپورٹڈ نظریہ ہے، حقیقت میں پوری کائنات اور فطرت کا نظریہ ہے، جو ابو جہل کے مقابلے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم نے پیش کیا، وہی نظریہ اکبر کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا، وہی نظریہ رائے راجو کے مقابلے میں وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے پیش کیا، وہی نظریہ جو بابا فرید کا نظریہ ہے۔ اس نظریے پر محنت کی گئی، مشقت کی گئی اور اسے عبادت سمجھ کے اس کے لیے جہاد کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک بنا۔ یہ ایسا ملک نہیں ہے جو نسل کی بنیاد پہ لیا گیا ہو، جو رنگ کی وجہ سے لیا گیا ہو، جو جغرافیے کی وجہ سے ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ مشرق والوں کا ملک ہے یا مغرب والوں کا یا شمال والوں کا یا جنوب والوں کا یا کالے رنگ والوں کا یا گورے رنگ والوں کا یا کسی خاص بولی والوں کا نہیں، یہ کلمے والوں کا ملک ہے۔ اس بنیاد پر جو محنت کی گئی تو وہ خاص نظام تھا جو عرش سے اترا اور مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے جس کا پیغام دیا گیا، اور وہاں سے وہ سوغات ہمارے اسلاف یہاں لے کر آئے، اور یہ آج ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، اور کسی کو یہ نہ توفیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی زبان، ان کا دماغ، ان کی طبیعت اجازت دے گی، کیونکہ سارے طبقے اس وقت دوسری بولی بول رہے تھے۔ وحدت ہند، اکھنڈ بھارت، یہ ان کا نعرہ تھا۔ وہ سارے وحدت ہند کو لیلا بنا کے اس کے مجنو بنے ہوئے تھے۔ وہ گاندھی کے چرنوں میں چر رہے تھے، وہ کعبہ کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی باتیں کرتے تھے، وہ زمزم کے مقابلے میں گنگا اور جمنا کے پانی کا تقدس بیان کر رہے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بننے والی ہے۔ بر صغیر میں تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے تقریریں کی اور حسین احمد مدنی جیسے لوگوں نے تقریریں کی کہ کوئی ضرورت تقسیم کی نہیں، بس ہمارا ملک ایک ہے، ہم ایک ہیں، چونکہ ہمارا جغرافیہ ایک ہے، اس واسطے جدا نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کو۔ وہ دلیلیں دے دے کر یہ باتیں سمجھا رہے تھے، لیکن یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ان پر واضح کیا کہ وہ نظریہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ابو جہل کے مقابلے میں، اس وقت کے ماحول کے مقابلے میں، اس کے لحاظ سے ہمارا اور ہندو کا فرق ہے۔ ایک زمین پہ رہنے کی وجہ سے ملت ایک نہیں بن گئی، ملتیں ہماری جدا جدا ہیں، ان کا رہن سہن اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ان کے نزدیک جو حلال ہے وہ کتنی چیزیں ہیں، ہمارے نزدیک وہ حرام ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں جب ہمارا فرق ہے؟ ہمارے عبادت کے اپنے طریقے ہیں، ہمارا سچا دین ہے، وہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بر صغیر کے طول و عرض کے اندر جو غیرت اسلام کا جھنڈا لے کے نکلی، اس غیرت کو اہل سنت کی غیرت کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس ماحول میں اپنے سینے تان کے ہندوؤں کے ستم بھی برداشت کیے، انگریزوں کے بھی، اور ان کے پالتو ایجنٹ جو لوگ ان کی گود میں بیٹھ کر انہیں مختلف قسم کے لقب دے رہے تھے، ان کے ظلم ستم برداشت کر کے 10 لاکھ شہیدوں نے خون دیا تھا، اور پھر 14 اگست کے دن پاکستان بنا تھا۔ وہ پچھلی صدیوں کا جہد مسلسل، وہ 2 کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ جانا،
اس کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا. یہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے تحفہ نہیں دیا. ان لوگوں سے پوچھو فردوس کے بالا خانوں میں آج ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے کتنے تقدس اور کتنے مقدس نظام کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا، اور تم اس کے اندر کن کن مقاصد کو جو بعد میں لانچ کر رہے ہو. ان کی روحوں کو بھی افسوس ہوتا ہے. اس واسطے آج اگر لفظ پاکستان کو ہی ہم سوچیں تو ہمارے بہت سے لوگوں کی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں. آج باتیں ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان سیکولر ریاست ہے یا یہ دینی ریاست ہے. اس پر لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. ٹیبل ٹاک کے اندر چینلوں پر کئی امریکی دکانوں کے کھلونے اور کئی وہ نام نہاد فکری آوارہ گرد وہ آج بھی یعنی انہیں 10 لاکھ شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا. وہ اس کو ایک لبرل سیکولر ریاست کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مذہب اور دین ثانوی حیثیت میں ہے، بس سٹیٹ ہونا یہ پہلے نمبر پر ہے. جبکہ ہم اس کی پوری جد و جہد کو دیکھتے ہیں اور اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سیکولر نظام والی سٹیٹ نہیں، یہ رب ذوالجلال کے نظام والی سٹیٹ ہے.